تو ہمیں اس جگہ بالکل نہیں رہنا چاہیے جہاں پر ہماری 2 کوڑی کی عزت ہو جائے، ہمیں کسی قسم کی عزت نہ ملے، ہمیں کسی قسم کی اہمیت نہ دی جائے، اور وہاں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں رہنا چاہیے جہاں پہ ہماری باتوں کی بھی کوئی اہمیت نہ ہو اور ہماری بھی کوئی عزت نہ ہو۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک نوجوان بے حد افسوس اور بے حد اداس اپنے گھر لوٹا اور اپنے باپ کے پاس گیا اور کہا کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس کے باپ نے اس کی بات خاموشی سے سنی اور الماری میں سے ایک پتھر اسے نکال کر دیا اور کہا کہ اس پتھر کو بازار میں بیچ کر آنا، اور اگر کوئی اس کی قیمت پوچھے تو اپنی 2 انگلیاں اٹھا دینا، لیکن منہ سے کچھ نہ کہنا۔ وہ نوجوان رات بھر بستر پہ آرام کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ جو باپ نے پتھر اسے دیا تھا صبح لے کر اس بازار کے اندر گیا جو باپ نے بازار بتایا تھا۔ تو بہرحال اس پتھر کو بازار میں لے جانے کے بعد وہ بازار میں ایک جانب کھڑا ہو گیا، دن بھر کھڑا رہا، لیکن اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا۔ جب شام ہوئی تو ایک آدمی اس کے قریب آیا اور پوچھا کہ پتھر کی قیمت کتنی ہے، تو اس نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائی۔ تو گاہک نے سمجھا کہ شاید یہ 200 روپے بتا رہا ہے۔ گاہک نے اپنی جیب سے 200 روپے نکالے اور اس نوجوان کو دے دیے۔ وہ نوجوان 200 روپے لے کے اپنے گھر لوٹا اور اپنے باپ کو سارے دن کا قصہ سنایا۔ باپ نے خاموشی سے سنا اور اس کے بعد پھر دوسرا پتھر الماری میں سے نکال کر اپنے اس بیٹے کو دے دیا اور کہا کہ کل فلاں فلاں میوزیم کے اندر جانا اور پتھر کو وہاں پر بیچ دینا، اور اگر کوئی اس پتھر کی قیمت پوچھے تو وہی اپنی 2 انگلیاں اٹھا دینا، لیکن منہ سے کچھ نہ کہنا۔ وہ لڑکا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ والد محترم کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب آیا تو پتھر دیا انہوں نے، وہ بیچ کر آ گیا، اب دوسرا پتھر انہوں نے میرے ہاتھ تھما دیے اور کہا کہ میوزیم کے اندر بیچ آنا۔ بہرحال وہ لڑکے نے وہ پتھر لیا اور اپنے روم کے اندر بستر پہ جا کے لیٹ گیا اور رات بھر بے چینی کے عالم میں پڑا رہا۔ کبھی نیند آتی تھی اور کبھی جاگ جاتا تھا۔ اسی عالم میں اس کی صبح ہوئی تو میوزیم میں وہ پتھر کو لے گیا، اور لے جانے کے بعد میں میوزیم کے اندر ایک جانب کھڑا ہو گیا، دیکھا کہ وہاں پہ لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہے، بہت زیادہ رش ہے، پبلک کی جو آمد و رفت ہے بہت زیادہ ہے، تو لوگ آتے تھے، اس پتھر کو دیکھتے تھے اور جاتے تھے۔ چند گھنٹوں کے بعد میں ایک عورت آئی اور عورت نے اس پتھر کو اٹھایا، دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھا اور قیمت دریافت کی، تو اس لڑکے نے پھر وہی باپ کی بتائی ہوئی نصیحت کے اوپر عمل کی، اپنی 2 انگلیاں اٹھائی اور منہ سے کچھ نہیں کہا۔ تو عورت نے جب وہ لڑکی کی 2 انگلیاں اٹھی ہوئی دیکھی تو اپنے پرس سے 2000 روپے نکالے اور اس نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ نوجوان حیرت زدہ ہو گیا اور اسی حیرت کے عالم میں 2000 روپے اس عورت سے لیے اور اپنے گھر تیز رفتاری کے ساتھ آنے لگا اور اپنے باپ کے پاس آیا اور دن بھر کا سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ 2000 روپے میں اس نے یہ فروخت بھی کیا ہے۔ باپ نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسرا پتھر باپ نے الماری میں سے نکالا اور اس نوجوان کو دیا، کہا کہ کل فلاں مارکیٹ کے اندر جو خاصم خاص ہے اس مارکیٹ کے اندر یہ پتھر لے جانا اور وہاں پہ اسے بیچ دینا، لیکن خبردار اس کی قیمت مجھ سے نہ بتانا، بلکہ وہی اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر بتا دینا۔ اب وہ نوجوان حیران ہے، پریشان ہے، حیرت کے عالم میں ہے۔ باپ سے کچھ اس نے پوچھا نہیں، لیکن اس کی آنکھیں سوالیہ نشان بن گئی۔ باپ کے سامنے وہ حیرت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اس نے اس کے باپ سے وہ پتھر لیا اور اپنے روم کے اندر، اپنے کمرے کے اندر چلا گیا اور حیران و پریشانی کے عالم میں بستر کے اوپر جا کر لیٹ گیا۔ کبھی یہ کروٹ بدلتا، کبھی وہ کروٹ بدلتا، رات بھر بے چینی کے عالم میں اس کی گزری، کبھی رات کو نیند نہیں آئی۔ بس وہ اسی کے بارے میں سوچتا تھا کہ پہلے پتھر کی قیمت مجھے 200 روپے ملی ہے، دوسرے پتھر کی قیمت مجھے 2000 روپے ملی ہے، بھلا کل کیا معاملہ میرے ساتھ میں پیش آئے گا۔ جب صبح ہوئی تو باپ کے بتائے ہوئے مارکیٹ کے اندر وہ پتھر کو اس نے لے گیا اور وہاں جا کے دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر تو کافی بول بالا ہے، کافی رونقیں ہیں، لوگوں کی آمد و رفت پہلے سے بہت زیادہ ہے، اور اس پورے مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ لوگ آئے ہیں اور کافی خوبصورت مارکیٹ ہے۔ بہرحال وہ بھی نوجوان اس پتھر کو لے کے مارکیٹ میں ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ اب اس مارکیٹ کے اندر آنے کے بعد چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی اس کے قریب آتی ہے اور اس پتھر کو اٹھاتی ہے۔ اٹھانے کے بعد وہ اوپر سے دیکھتی ہے، نیچے دیکھتی ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، اور اس لڑکی کی آنکھیں وہ پتھر کو دیکھنے کے بعد پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ اس پتھر کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکی اس پتھر کے اوپر کچھ ریسرچ کر رہی ہو، تحقیق کر رہی ہو۔ بہرحال وہ لڑکی نے پتھر دیکھنے کے بعد اس نوجوان سے اس کی قیمت دریافت کی، تو نوجوان نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا بلکہ اپنی 2 انگلیاں اٹھا دی۔ اس لڑکی نے جیسے ہی سنا تو ویسے وہ پتھر فوراً اس نوجوان کے پاس میں رکھا
اور واپس تیز قدموں سے چلتی ہوئے پتہ نہیں بجلی کی طرح وہ غائب ہو گئی۔ اب وہ نوجوان حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا کہ آخرکار یہ پتھر کو رکھتی ہے کہاں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکی نے اپنے ساتھ ایک نوجوان کو لے کر آئی اور کہا کہ دیکھو یہ پتھر تم دنیا بھر سے تلاش کر رہے تھے، کئی دنوں سے تمہیں اس کی تلاش تھی، کئی سالوں سے یہ پتھر کی تم تلاش میں تھے، اور یہ پتھر کے بارے میں اس نوجوان نے اس کی قیمت بھی زیادہ نہیں بتائی ہے، اپنی 2 انگلیاں اٹھائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے اور یہ بہت کم قیمت بول رہا ہے، لہٰذا تم فوراً اسے 2 لاکھ روپے دو، اس پتھر کو خرید لو۔ جیسے ہی اس نوجوان نے اس پتھر کی قیمت 2 لاکھ سنی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بہرحال وہ لڑکی نے 2 لاکھ روپے لیے اس نوجوان کے ہاتھ میں رکھے تو وہ نوجوان 2 لاکھ روپے لے کر اپنے گھر کی جانب کبھی گرتا کبھی پڑتا، خوشی کے عالم میں، حسرت کے عالم میں، حیرت میں ڈوبا ہوا وہ نوجوان تیز رفتاری کے ساتھ اپنے گھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد اپنے باپ کے پاس میں اس پتھر کی قیمت 2 لاکھ روپے لا کے رکھ دیا اور کہا کہ ابو جان، آج میں جان کر ہی رہوں گا کہ آخر آپ اس طرح کا عمل میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں، اور یہ پتھر ہے جس کی قیمت میں نے 200 روپے بھی حاصل کی ہے، وہی پتھر ہے جس کی قیمت 2000 بھی، اور آج جو پتھر بیچ کے آیا ہوں یہ بھی وہی پتھر ہے، لیکن اس کی قیمت مجھے 2 لاکھ روپے ملی ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا بات ایسی ہے کہ پہلے دن میں نے جو پتھر دیا تھا وہ بھی وہی پتھر ہے، اسی جنس کا پتھر ہے، دوسرے دن جو پتھر دیا تھا وہ بھی وہی پتھر ہے، اور آج جو تم اس پتھر 2 لاکھ روپے کا بیچ کر آئے ہو یہ بھی وہی پتھر ہے۔ آخر معاملہ یہ ہے کہ پہلے دن جب میں نے تمہیں پتھر دیا تھا بیچنے کے لیے تو جس بازار کے اندر تم گئے تھے وہاں پہ نقلی چیز آتی ہے، یعنی اصل چیز کی کاپی وہاں بکنے کے لیے آتی ہے، اس لیے لوگ اصل چیز کی قیمت نہیں دیتے، اس لیے اس شخص نے تمہیں 200 روپے دیے تھے، اور جس میوزیم کے اندر میں نے وہ پتھر لے جا کے تمہیں بیچنے کے لیے کہا تھا اس میوزیم کے اندر آنے والے جو لوگ رہتے ہیں وہ شوقیہ لوگ رہتے ہیں، اس میوزیم کے اندر سے خرید کر وہ چیز لوگ اپنے گھروں کی زینت بناتے ہیں، اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، انہیں اصل قیمت سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا ہے، اس لیے اس خاتون نے تمہیں 2000 روپے دی ہیں۔ اور آج جس مارکیٹ کے اندر میں نے بھیجا تھا وہ مارکیٹ خاص اور خاص پتھروں کا مارکیٹ ہے، وہاں پہ لوگ پتھر بیچتے بھی ہیں اور پتھر خریدتے بھی ہیں، وہاں پہ اصل قیمت والے لوگ آتے ہیں، جاننے والے لوگ آتے ہیں، قیمت کو پہچاننے والے لوگ آتے ہیں، اور عقیق کو پہچاننے والے لوگ آتے ہیں۔ اور جس پتھر کو تم نے آج 2 لاکھ روپے کا بیچ کر آئے ہو، اگر تم اس پتھر کو اس لڑکی سے 2 کروڑ روپے کا بھی کہتے تو وہ لڑکی تمہیں 2 کروڑ روپے دے کر بھی اس پتھر کو خرید لیتی ہے، اس کی وہ قیمت ہے۔ تو جہاں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس چیز کو وہیں بیچا جاتا ہے، وہیں رکھا جاتا ہے۔ بالکل ایسی ہی مثال ہم انسانوں کے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی دنیا کے اندر اس جگہ رہنا چاہیے، اس سوسائٹی کے اندر رہنا چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے جہاں پر ہماری اہمیت ہو، جہاں پر ہماری قدر و قیمت ہو۔ ہمیں اس جگہ بالکل نہیں رہنا چاہیے جہاں پر ہماری 2 کوڑی کی عزت ہو جائے، ہمیں کسی قسم کی عزت نہ ملے، ہمیں کسی قسم کی اہمیت نہ دی جائے، اور وہاں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں رہنا چاہیے جہاں پہ ہماری باتوں کی بھی کوئی اہمیت نہ ہو اور ہماری بھی کوئی عزت نہ ہو۔ اس ضمن کے اندر ایک بہترین مقولہ ہے کوٹ سے کہ اس جگہ اپنی بات نہ کرو جہاں پہ آپ کے بات کرنے کے بعد آپ کے لفظوں کو شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے۔ تو یاد رکھیں، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جہاں آپ کو عزت ملے اور جہاں آپ کی قدر ہو دنیا میں، آپ نے اسی جگہ رہنا چاہیے اور ایسے ہی لوگوں کا آپ نے انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم۔